نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الاتفاق کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ اہل یورپ نے بہت سی چیزوں کی سائنسی وجوہات کو بیان کیا. جیسے یہ کہا کہ نماز جو ہے بہت اچھی ورزش ہے، کہ نماز کے بعد پھر کسی اور ورزش کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس پر ساری یہ بات چل رہی تھی کہ ہمارے نزدیک تو نماز جو ہے وہ عبادت ہے، اور اس کی مثال حضرت نے بیان فرمائی کہ کسی آدمی کو چائے بنانی ہو اور چائے بنانے کے لیے ایندھن نہ ہو اس کے پاس، اور وہ 500 روپے کا دوشالہ ہو، اس کو جلا کے چائے بنا لے تو چائے تو بن جائے گی. لیکن کوئی پوچھے بھائی دوشالہ تو اتنا قیمتی تھا. تو اسی طرح سے نماز تو بہت قیمتی چیز ہے، تو اس کا اور ایکسرسائز کا، ورزش کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو اصل چیز تو اس سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا حاصل کرنا ہے. تو اسی کو فرماتے ہیں کہ بس نماز کا اصلی مقصود قرب ہے. قرب تر پستی ببالا رفتہ نست، بلکہ قرب از قید ہستی رستہ نست. یعنی قرب اس کا نام نہیں کہ نیچے سے اوپر کو چلے جاؤ، بلکہ قرب یہ ہے کہ قید ہستی سے چھوٹ جاؤ. اس لیے کہ اوپر جانا قرب جب ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا مکان اوپر ہوتا، خدا تعالیٰ مکان سے پاک ہے. بس اس کا قرب یہی ہے کہ اپنی ہستی کو خاک میں ملا دو. اسی کو وصل کہتے ہیں. بعض لوگ وصل کے معنی خدا جانے کیا کیا سمجھتے ہیں. وصل کے معنی اہل فن سے پوچھئے. شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعلق حجابست و بے حاصلی چیو پیوندہا بگسلی واصلی. فرماتے ہیں کہ تعلق غیر اللہ حجاب اور لا حاصل ہے. جب ان تعلقات کو قطع کر لوگے تو تم واصل ہوگے. یعنی غیر کے ساتھ کے علاقے جب قطع کر دو گے تو واصل ہو جاؤ گے. یہی تعلق حجاب ہے. بس سجدے کی غرض اپنی ہستی اور تعلق کو مٹانا، اور ہستی کا مٹانا یہ نہیں کہ سنکھیا کھا کر مر رہو، یہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ دعویٰ اور انانیت دماغ سے نکالو. دعویٰ اور انانیت دماغ سے نکالو. یہ سجدہ اس کا سامان ہے. اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر تمام اعضائے انسان کے اندر اشرف چہرہ ہے، اشرف الاعضاء اس کا چہرہ ہے. اسی واسطے چہرے پر مارنا حرام ہے. حکم ہے کہ مجرم کے بھی چہرے پر مت مارو، قتل کرنا جائز اور چہرے پر مارنا ناجائز. اس لیے کہ چہرہ معظم ہے. تو ایسے شریف عضو کو حکم ہے ارذل الاشیاء، یعنی بالکل زمین کے ساتھ اسے ملصق کر دو، اپنی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دو. یعنی زمین کے ساتھ جو بہت سے وجوہ سے اور نیز با اعتبار چیز کے پست ترین مخلوق ہے. تو یہ کاہے کی تعلیم ہے؟ اسی کی تعلیم ہے کہ اپنے کو مٹا دو، اپنی ہستی کو کھو دو. یہ تمہاری ہستی تمہارا حجاب بن رہی ہے. جو انا ہے نا، میں یہ حجاب ہے، رکاوٹ ہے. جب اس حجاب کو ختم کرے گا تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے گا. تو حافظ شیرازی فرماتے ہیں
میاں عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز، کہ عاشق و معشوق کے درمیان کوئی حائل نہیں، تیری خودی خود حجاب ہو رہی ہے، تیری خودی یہ میں انا، تیری خودی خود حجاب ہو رہی ہے، حافظ خودی کو درمیان سے اٹھا، اس کو درمیان سے اٹھا دے، پھر عاشق اور معشوق کے درمیان کوئی دوری نہیں ہے۔ بس نماز کی یہ حکمت ہے، مگر جرمنی کے صاحب نے تو چونکہ ورزش اس کی حکمت بیان کی، تو ہمارے بھائی اس تحقیق پر بہت ہی غش میں ہے، یعنی فریفتہ ہیں۔ یاد رکھو شارع نے یہ حکمت نماز کی کہیں نہیں بیان کی، اور جو چیز شریعت میں نہیں ہے وہ سب ہیچ ہے، وہ اس جرمنی کی زبان سے اتنا نکلنا بھی غنیمت ہے۔ لیکن اے بھائیو، تم کو کیا ہو گیا؟ وسجد وقت قریب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، کہ ہوتے ہوئے ایک جرمنی کافر کی تحقیقات کو پسند ہی نہیں بلکہ اس پر ناز کرتے ہو؟ کیوں خام خواہ گدہ گری کرتے ہو؟ کیوں خام خواہ گدہ گری کرتے ہو؟ تمہارے یہاں سب کچھ ہے، آپ لوگوں کی وہ مثال ہے جیسے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یکسد پر نا ترا بر فرق سر، تو ہمی جوئی لبے نا در بدر، تاب زانوے میاں قارے آب، وزا آتش وزا جوع گشتی خراب۔ فرماتے ہیں کہ تیرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا موجود ہے اور تو ایک ٹکڑے روٹی کے لیے در بدر مارا پھرتا ہے، جبکہ سر پہ تو ٹوکرا موجود ہے۔ تو زانو تک نہر میں کھڑا ہوا ہے اور پیاس اور بھوک سے خراب ہو رہا ہے۔ اے صاحبو، آپ کے یہاں ساری دولتیں موجود ہیں، کیوں فقیروں سے مانگتے ہو؟ تم تو بادشاہ ہو تو فقیروں سے مانگتے ہو؟ کیوں جرمنیوں کی کاسا لیسی کرتے ہو؟ الحاصل اتفاق بھی ایسی ہی شے ہے کہ اہل یورپ کو لد دنیا مطلوب ہے، دنیا کے لیے، اور ہم کو لد دین مطلوب ہے، دین کے لیے۔ مگر اس کا ایک ضروری مسئلہ متفق علیہ ہونا تو ثابت ہوا۔ اب اس آیت میں غور کیجئے کہ اس میں سے اس مسئلے کے متعلق کیا تحقیق ہے۔ اس لیے ایک چھوٹی سی تمہید کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا اتفاق اتفاق پکار رہی ہے، مگر اس کے جو اسباب ہیں اس سے بالکل اس سے ناواقفیت ہے کہ اتفاق اتفاق تو پکار رہے ہیں، لیکن اتفاق پیدا کس طرح سے ہوگا اس کو نہیں جانتے۔ بالکل اسی طرح جیسے مثال ہے کہ ایک شخص چھت پر جانا چاہتا ہے مگر زینہ نہیں، اب جاتا ہے اچک کر جانا چاہتا ہے، ایک جس لگاتا ہے گر پڑتا ہے، کیونکہ اصل تو زینہ چاہیے، اوپر جانے کے لیے سیڑھی چاہیے۔ اسی طرح پھر جست لگاتا ہے، پھر گرتا ہے۔ تو یہ شخص چھت پر کیوں نہیں پہنچتا؟ اس لیے کہ جو طریق ہے جانے کا اس سے نہیں گیا، اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اطلب الارزاق من اسبابها وادخلوا الابیات من ابوابها، کہ روزی کو اس کے اسباب سے تلاش کرو اور گھروں میں دروازوں سے داخل ہو۔ اسی واسطے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ مطلقاً اسباب چھوڑ دو، بلکہ اس کا حکم کیا ہے کہ جس شے کے جو اسباب پیدا کیے گئے ہیں اس کو انہی سے طلب کرو، یعنی وہ اسباب اختیار کرو۔ اس پر بعض لوگ خوش ہوئے ہوں گے کہ اس سے تو وہی بات ثابت ہوئی جو اہل دنیا کا مطلب ہے، یعنی تدبیر پرستی۔ چنانچہ اسی بنا پر لوگ اہل اللہ پر ہنستے ہیں اور ان کو احادیوں کی پلٹن اور گرانی کا سبب اور قوم پر بار قرار دیتے ہیں۔ ایک شخص بذوم خود مفسر قرآن ہے اور لوگ ان کے ترجمے پر فریفتہ ہیں، اس لیے کہ محاورے کے مافق ہے، وہ جو انہوں نے تفسیر کی ہے، غالباً وہ علامہ مشرقی کی تفسیر ہے۔ صاحبو، محاورے کے مافق تو ہے، وہ تفسیر جو ہے محاورے کے مافق تو ہے، مگر قرآن کے مافق نہیں ہے۔ ایسے ہی محاورے کا شوق ہے تو چار درویش حاتم تائی کی عبارت بہت ہی با محاورہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ تو قرآن نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ترجمہ بھی بہت مقامات میں قرآن نہیں،
اس لیے کہ ایسے ایسے مسائل نکالے ہیں کہ وہ قرآن کا مدلول نہیں ہے۔ چنانچہ آیت وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال بغیر حق کے جائز کے مت کھاؤ۔ اب اس کی تفسیر میں حاشیے پر لکھا ہے کہ یہ جو بعض لوگ دنیا کے تمام دھندے چھوڑ چھاڑ کر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہتے ہیں، ان کو کیا حق حاصل ہے کہ قوم کی آمدنی کھائیں؟ جب کچھ حق نہیں تو باطل ہے، اور باطل ہے تو اس آیت سے حرام ہے۔ اب لوگ استدلال پر فریفتہ ہیں، مرے جاتے ہیں۔ میں اس استدلال کی حقیقت کھولتا ہوں کہ یہ جو باطل جس کا ترجمہ ناحق ہے، اس ناحق میں جو حق ہے اس سے کیا مراد ہے؟ حق واجب یا جائز؟ اگر حق واجب مراد ہے تو ہم مفسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کیا حق حاصل ہے کہ ایک کتاب تصنیف کر دی اور سرکار سے 1000 روپے انعام کے لیے، کیا سرکار پر یہ حق واجب ہے؟ اور ان مفسر صاحب کو کوئی ہدیتاً روپیہ دے تو اس کے قبول کرنے کا ان کو کیا حق حاصل ہے؟ خوب یاد رکھو، اس ناحق میں حق سے مراد حق کے جائز ہے۔ پس ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال بدون حق کے جائز کے مت کھاؤ۔ پس جس شے کا لینا جائز نہ ہو وہ مت کھاؤ، اور اگر محبت سے کوئی کچھ دے دے تو یہ ناجائز نہیں۔ محبت سے کوئی دے تو ناجائز نہیں۔ مفسر صاحب نے حق سے مراد حق کے واجب لے کر اپنے اوپر بھی سینکڑوں اعتراض لے لیے۔ غرض یہ حضرات اہل توکل کی تحقیر اسی اسباب پر کرتے ہیں، تو شاید میرے اس کہنے سے کہ اسباب سے مسببات کو حاصل کرو ان معترضین کو اپنی تائید کا شبہ ہوا ہوگا، تو خوب سمجھ لو کہ ترک اسباب میں تفصیل ہے جو عنقریب آتی ہے۔ اس کے نہ جاننے ہی سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ متوکلین نے پھر اسباب کو کیوں چھوڑا، جبکہ تم کہتے ہو کہ شریعت نے ترک اسباب کی اجازت نہیں دی۔ سو خوب سمجھ لو کہ یہ اعتراض نہ تمام علم سے پیدا ہوا، جیسے ایک حکیم جی تھے اور ان کے ایک صاحبزادے بھی تھے، مگر تھے عقل سے کورے۔ ان کو حکیم صاحب نے طب پڑھائی اور مطب میں بھی وہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ حکیم جی ایک مریض کو دیکھنے گئے، نبض دیکھ کر کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے نارنگی کھائی ہے، جس سے تمہاری حالت کل کے اعتبار سے بگڑی ہوئی ہے۔ مریض نے اقرار کیا کہ ہاں نارنگی کھائی ہے۔ تو صاحبزادے صاحب کو حیرت ہوئی کہ ابا نے یہ کیسے پہچانا کہ مریض نے نارنگی کھائی ہے۔ جب وہاں سے آئے تو پوچھا کہ بھئی آپ نے کیسے پہچانا؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی قرائن اور علامات اور نبض دیکھ کر اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ کسی بارد شے کا استعمال کیا ہے، ٹھنڈی چیز کا استعمال کیا ہے، وہ نبض دیکھ کر پتہ چلا۔ چارپائی کے نیچے نارنگی کے چھلکے پڑے تھے، اس سے تعین بھی ہو گئی۔ اب صاحبزادے صاحب کو ایک قاعدہ ہاتھ آ گیا کہ جو چیز چارپائی کے نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہے مریض اسی کو کھا کر بیمار ہو جاتا ہے۔ اب بڑے حکیم نے تو رحلت فرمائی، دنیا سے چلے گئے۔ اب چھوٹے حکیم جی کا دورہ ہوا، ایک مریض کی شامت آئی، ان کو بلایا، اس کو دیکھنے گئے، نبض دیکھی، چارپائی کے نیچے جھانکے تو وہاں نمدہ پڑا ہوا تھا، نمدہ روئی کاٹن۔ کہنے لگے کہ ہم کو معلوم ہو گیا تمہاری یہ جو حالت ہے اس کا ایک خاص سبب ہے، اور وہ یہ کہ تم نے نمدہ کھایا ہے۔ اب سب لوگ ہنس پڑے کہ بھلا نمدہ بھی کو کھایا کرتا ہے، اور حکیم جی کو نکلوا دیا، نکالو اس کو گھر سے۔ سچ ہے کہ نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان۔ بس ایسے ہی ہمارے معترضین ہیں کہ جب سنا کہ شریعت نے ترک اسباب سے منع کیا ہے، علم تو تھا نہیں، تو تمام اسباب کو اس میں داخل کر کے متوکلین اور تارکین اسباب پر ایک اعتراض جڑ دیا۔ تو خوب سمجھ لو کہ اسباب کی 3 قسمیں ہیں: اسباب قطعیہ، ظنیہ، وہمیہ۔ سبب قطعی کسی شے کا تو وہ ہے
کہ عادتاً وہ اس شے کا موقوف علیہ ہے، اگر وہ سب نہ ہو تو اس شے کا تحقق بھی نہ ہو، جیسے کھانا کھانا پیٹ بھرنے کے لیے، پانی پینا سیرابی کے واسطے، سو رہنا آرام کے واسطے، اب ان اسباب کو چھوڑنا تو حرام ہے۔ اور اگر کوئی چھوڑ دے، کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، آرام چھوڑ دے، اگر کوئی چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر رہے تو حرام موت مرے گا۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اہل توکل بھی خلوت میں ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں کسی کا نہ گزر ہو اور نہ کسی کو اس کے حال کی اطلاع ہو۔ اور دوسرے ہے اسباب وہمیہ، وہ یہ ہیں کہ مسبب کے ان پر مرتب ہونے کا بہت بعید احتمال ہو، جیسے کوئی خیالات پکاوے کہ میں تحصیلدار ہو جاؤں، پھر ڈپٹی کلکٹر ہوں گا، پھر بہت سی میری اولاد ہوگی، جب زیادہ مال ہوگا تو تمام ضلع مظفر نگر کو خریدوں گا، پورا ضلع خرید لوں گا۔ غرض جہاں جہاں تک ذہن پہنچایا اسی طرح تجارت میں بعید بعید صورتیں سوچے اور ان کے اسباب میں مشغول ہو، ایسے اسباب وہمیہ، یہ وہمیہ ہے، جیسے وہم ہو گیا، نہ معلوم خیالی پلاؤ پکا رہا ہے اور ہے کچھ بھی نہیں، خالی وہم ہے، وسوسہ ہے۔ تو ایسے اسباب وہمیہ واجب الترک ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے، اس کو دنیا کے اندر کھپ جانا کہتے ہیں۔ تیسرے اسباب ظنیہ ہیں کہ مسبب ان پر غالباً مرتب ہو جاتا ہے اور کبھی بلا ان اسباب کے بھی وہ مسبب حاصل ہو جاتا ہے، جیسے تجارت، ضرورت کے مافوق روپیہ ملنا، زراعت سے یا تجارت سے غلہ حاصل ہونا، کہ مسبب ان پر اکثر تو مرتب ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، یعنی کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کبھی فصل لگائی تھی فصل ضائع ہو گئی، تو کبھی اکثر تو حاصل ہوتا ہے نفع لیکن کبھی نہیں بھی ہوتا، تو یہ اسباب ظنیہ۔ اور کبھی بلا ان اسباب کے بھی مسبب حاصل ہو جاتا ہے، چنانچہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو لوگ ان اسباب میں مشغول نہیں ہیں ان کو بھی یہ چیزیں ملتی ہیں۔ بس ان اسباب ظنیہ کے ترک کو اصطلاح میں توکل کہتے ہیں، اور اس میں تفصیل یہ ہے کہ ضعیف النفس کے لیے جائز نہیں، ضعیف النفس کے لیے جائز نہیں، اور قوی النفس کے لیے جائز بلکہ مستحسن و مستحب ہے، لیکن اس نیت سے توکل جائز نہیں کہ یہ بھی ایک طریق ہے روپیہ ملنے کا۔ جیسے ایک شخص کی حکایت ہے کہ مولوی صاحب سے وعظ میں سن لیا کہ جو خدا تعالیٰ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رزق پہنچاتے ہیں، اور یہ بھی اس نے سنا تھا کہ ایسی جگہ بیٹھنا جائز نہیں جہاں کسی کا گزر نہ ہو۔ تو جنگل میں جا کر ایک کنویں کے قریب آپ جا بیٹھے اور منتظر رہے کہ اب میرے واسطے خوان لگ کر آئے گا، یعنی دسترخوان لگ کر آئے گا۔ چنانچہ 2-3 روز گزر گئے، اتفاق سے ادھر سے کسی مسافر کا گزر بھی نہ ہوا۔ کئی روز کے بعد ایک مسافر آیا، سمجھا کہ مجھے بھی کچھ دے گا، اس مسافر نے اس کی طرف تو پشت کی اور حسب عادت راستے کی طرف منہ کیا کہ آتے جاتے کو دیکھیں گے، اور روٹی کھا کر چلا گیا۔ اس کو بھی نہ اس کی فکر ہوئی کہ بھئی یہ ایک بھوکا آدمی بیٹھا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیا، وہ بھی اسی طرح بیٹھ کر اور کھا کر چلا گیا۔ اب اس نے اپنے جی میں کہا کہ یہ تو بری رسم نکلی۔ تیسرا آیا تو آپ فرماتے تھوڑا سا کھنکارا، تو اس نے جو مڑ کر دیکھا کہ ایک آدمی فاقے سے ضعیف نحیف ہو کر پڑا ہے۔ اب 3-4-5 دن کا فاقہ ہو جائے تو کیا حالت ہوگی؟ اس کو رحم آیا، اس نے بلا کر اس کو روٹی کھلائی۔ اب یہ خوش مولوی صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب توکل برحق، مگر آپ نے تعلیم میں کسر رکھی، اتنی بات رکھ لی، یہ نہ کہا کہ کھنکھارنا بھی پڑتا ہے۔ تو بعض آدمی ہاتھ پاؤں توڑ کر اس لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ میاں بے فکری سے کھانے کو ملے گا، چین سے رہیں گے، کچھ کرنا نہ پڑے گا، تو کوئی قابل قدر نہیں، خدا تعالیٰ کی نزدیک بھی اس کی کوئی قدر نہیں، کمال نہیں۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت لکھی ہے کہ جب بلخ کی سلطنت چھوڑ کر نکلے تو اول ہی دن ایک جنگل میں پہنچے، وہاں شام ہو گئی
ایک مقام پر لیٹ رہے، بھوکے پیاسے تھے، اور قریبی ایک اور درویش بھی رہتا تھا۔ شب کے وقت ان کے واسطے غیب سے ایک خوان آیا کہ کھانوں کی خوشبو سے تمام جنگل مہک اٹھا، اور اس درویش کے واسطے 2 روٹی جو کی آیا کرتی تھی، وہ بھی غیب سے آتی تھی۔ حسب معمول وہی آئی۔ وہ درویش یہ دیکھ کر جل گیا اور حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ میاں، کہا کہ مجھے تو یہاں پڑے ہوئے اتنے سال ہو گئے، میرے واسطے تو یہی جو کی روٹی ہے، آج تک ترقی نہ ہوئی اور یہ آج ہی آیا، اس کے واسطے ایسے کھانے بھیجے؟ تو ہاتف کے ذریعے سے ندا آئی کہ یاد کر تو کون تھا اور اس کو دیکھ یہ کون ہے۔ تو ایک گھس خدا تھا، گھاس کھودنے والا، تو ایک گھس خدا تھا، اس قابل بھی نہ تھا، پہلے صبح سے شام تک مصیبت بھرتا تھا، اب بے مشقت اس سے زیادہ ملتا ہے، اسے غنیمت نہیں سمجھتا؟ اگر پسند نہیں تو فلاں درخت کے نیچے تیرا کھرپا جالی رکھا ہے، نکل اور گھاس کھودنا شروع کر۔ غرض توکل میں تو نے کون سا کمال کیا؟ یعنی تیرا کون سا کمال ہے؟ کمال تو اس شخص کا ہے کہ سلطنت، حشم، خدم کو ہمارے واسطے اس نے چھوڑ دیا۔ بہرحال اگر تجھ کو سیدھی طرح کھانا ہے تو کھا، ورنہ کھرپا جالی تیرا رکھا ہے، جا اور سنبھال۔ اب سن کر لرز گیا اور بہت توبہ کی، استغفار کی، بس روٹیوں کے واسطے گوشہ اختیار کرنا توکل نہیں۔ شیخ شیرازی فرماتے ہیں، نان از برائے کنج عبادت گرفت ان، صاحب دلانے نہ گنج عبادت برائے نان، کہ روٹی اہل اللہ نے گوشہ عبادت کے لیے لی ہے، نہ گوشہ عبادت روٹی کے لیے پکڑا ہے۔ یعنی روٹی اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس لیے کوئی گوشہ نہیں پکڑتے کہ روٹی ملے گی۔ یعنی روٹی اس واسطے لیتے ہیں کہ اللہ اللہ کریں، نہ کہ اللہ اللہ اس لیے کرے کہ روٹی ملے۔ یہ خداع اور مکاری ہے جس کی نسبت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گہے گہے آہے دروغے می زنی، از برائے مسکا دوغے می زنی، خلق را گیرم کے بفرے بھی تمام، در غلط اندازی تا ہر خاص و عام، کارہا با خلق آرے جملہ راست، با خدا تصویر و حیلہ کے رواست، کار با او راست باید داشتن، رایت اخلاص و صدق افراشتن، کہ تو کبھی کبھی جھوٹی آنکھ کھینچتا ہے، گویا مکھن حاصل کرنے کے لیے چھاچھ بلوتا ہے۔ میں نے فرض کیا اگر تو نے ساری مخلوق کو دھوکہ دے ہی دیا، مگر خدا تعالیٰ کو کہاں دھوکہ دے سکتا ہے؟ مخلوق کے ساتھ تیرے سب کام درست ہیں، اور خداوند تعالیٰ کے ساتھ مکر و حیلہ کب جائز ہے؟ خدا تعالیٰ کے ساتھ سب کام درست رکھنا چاہیے اور اخلاص اور سچائی کا علم بلند کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس ترک اسباب کی شریعت میں ممانعت ہے وہ اسباب قطعیہ ہیں، ان کا چھوڑنا حرام ہے، اور اسباب وہمیہ کا ترک خود معمور بھی ہے، اس کا حکم ہے کہ وہمی چیزوں کو چھوڑ دو۔ اور اسباب ظنیہ میں یہ تفصیل ہے جو ابھی عرض کی، اور یہ سب تفضیل مسببات دنیاویہ کے متعلق ہے، اور جو مسببات دینیہ ہیں چونکہ وہ مطلقاً محمود و مطلوب ہیں، ان کے اسباب ہر درجے میں محمود ہوں گے، بشرطے کہ کسی ضروری امر میں خلل نہ ہو۔ بس اتفاق جو ایک شے ہے اس کے لیے بھی کوئی سبب ضرور ہے، اور چونکہ وہ محمود ہے اس کے اسباب بھی قابل اہتمام ہوں گے، سو اس سبب کی ہمارے عقلاء نے تحقیق نہیں کی، بلکہ جو اس کے اسباب نہیں ان کو سبب قرار دیا، اس لیے اتفاق متحقق نہیں ہوتا۔ بس یہ امر مبحوث فی اور قابل تفاحص ہوا کہ سبب اتفاق کا کیا ہے، تاکہ اس کو اختیار کرنے سے اتفاق پیدا ہو۔ سو اس کے تفاحص میں ہم کو بفضلہ تعالی درویزہ گیری کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس تو قرآن ہے اور اس کے متعلق اس میں ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حضور الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي.